بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام، حسب سابق، حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو اور سکھ چین ہو۔ الوی صاحب کیا خبریں؟ مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے عمران خان کی گفتگو سے۔ عمران خان کا ایک آج اجلاس تھا کہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک پر چوروں نے قبضہ کر لیا ہے اور ہر روز ان کے کیسز معاف ہو رہے ہیں۔ جہاد لڑنے کی بات کر رہا ہوں، حقیقی آزادی کی جنگ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ہے اور یہ میں لڑتا رہوں گا۔ انہوں نے اور بھی بہت ساری گفتگو کی، کیا کیا ہدایات جاری کی، کس طرح کے لائحہ بنایا گیا، تحریک کی جو بات کر رہے ہیں، اسلام آباد پہ آنے کی جو بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی جائزہ لیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جناب ہم بالکل تیار ہیں، عمران خان اگر لانگ مارچ کرنے کے لیے کال دیں گے تو اسلام آباد میں ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی جدید ترین انداز میں آنسو گیس استعمال کریں گے، ربڑ کی گولیاں استعمال کریں گے۔ اور عمران خان نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ رانا ثناءاللہ تم کہیں نظر نہیں آؤ گے، کیا ہوگا اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ مسائل کا حل جو ہے بات چیت سے ہی ممکن ہے، سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ مذاکرات کرے اور مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے، تصادم کی طرف اور حالات کو کشیدگی کی طرف لے جانے کی طرف کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اسحاق ڈار کا دائمی وارنٹ گرفتاری جو تھے وہ بھی معطل ہو گئے ہیں، اور اسحاق ڈار نے خود بھی اپنی ایک گفتگو میں کہا تھا کہ وہ جلد پاکستان آنے کا سوچ رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا پاکستان آ رہے ہیں، لیکن وہ تاریخ تو گزر گئی، اب کیا واقعی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ ایک اعتراض ہے، اور یہ 3-4 سال پہلے جو 18 میں ایک چیز بنائی گئی، ابھی اس کے اوپر ایک اعتراض کیا جا رہا ہے اور ایک بڑا شور شرابہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے؟ یہ آنکھوں میں ایک دھول جھونکی گئی ہے یا کوئی سچی بات ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور انسانی حقوق اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ بھارت جو ہمیشہ پروپیگنڈا کرتا ہے پاکستان کے خلاف، اس پہ بھی بات ہوگی۔ ان کا ایک نیا پروپیگنڈا نیٹ ورک پکڑا گیا، کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سعودی عرب کا آج قومی دن تھا، اور 92 قومی دن کے حوالے سے کوئی تقریبات جاری ہیں، 24 ستمبر تک جاری رہیں گی، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ اور وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے امریکہ کے دورے پر ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں عمران خان کی گفتگو سے۔ عمران خان آج پھر کہہ رہے ہیں جی کہ ملک پر چوروں کا قبضہ ہے اور ان چوروں کے کیسز روز معاف ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے جی، یہ تو پوری قوم کو پتہ ہے کہ ایک NRO2 ہوا ہے جس میں نیب کے جو کیسز تھے، اربوں روپیہ جو اس قوم کا، اس ملک کا لوٹا گیا تھا، وہ سارے کیسز واپس ہو گئے ہیں اور قانون سازی ہوئی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی الوی صاحب کہ کبھی اس ملک میں غریبوں کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ یہ قانون سازیاں ان چور لٹیروں کے لیے ہوتی ہیں، اور جنہوں نے ملکی خزانے کو بہت نقصان پہنچایا ہوتا ہے، انہوں نے یہ بات درست ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کیسز سے معافیاں مل رہی ہیں۔ ظاہر ہے جس کی بھی تاریخ ہوتی ہے نیب کے حوالے سے، تو نیب عدالت کہتی ہے جی نئی قانون سازی کے مطابق اب آپ کا کیس ہی نہیں بنتا۔ تو یہ بہت سے کیسز ہیں جو نہیں بن پا رہے، پیسہ ہضم ہو گیا، پتہ نہیں اب اس پہ سپریم کورٹ کوئی ایکشن لے لے تو لے لے۔ اس NRO2 پہ ایک NRO1 ہوا تھا مشرف دور میں، اب شہباز شریف کے دور میں NRO2 ہو گیا ہے۔ صحیح۔ تو پتہ نہیں اس ملک کو لوٹنے والوں کا کوئی حساب نہیں ہو رہا۔ صحیح۔ جن کو ہم بوجھ کہتے تھے، اور ہماری سول اور ملٹری بیوروکریسی جن کے خلاف بڑی باتیں کرتی تھی، وہ تو بحری جہاز بنا کے برطانیہ کو بیچ رہے ہیں۔ ان کی تو ساری آبادی ڈیجیٹل ہے، جی ان کی تو معیشت کہیں آگے ہے، جی ہاں، ان کی برآمدات کہیں آگے ہیں، جی ہاں، ان کی کرنسی ہم سے آگے ہے۔ صحیح ہے۔ اور جب تک وہ ہمارے ساتھ تھے، ہماری سول اور ملٹری بیوروکریسی مذاق اڑاتے تھے ان کا، اور ہمارے لوگوں نے بدقسمتی سے، اس میں ہمارے کچھ سیاسی لوگ بھی شامل تھے، ہماری سول اور ملٹری بیوروکریسی نے مشرقی پاکستان کے کئی سیاستدانوں کو
زبردستی غدار بنایا. صحیح. مولانا باشانی کو غدار بنا دیا, حسین شہید سہروردی کو غدار بنا دیا, اور سب سے بڑھ کے شیخ مجیب الرحمن کو غدار بنا دیا, جو 1964 میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی مہم چلا رہا تھا. تو آج بھی صحیح. میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ آج بھی ہمارے اداروں نے صحیح سمت میں سوچنا نہیں شروع کیا. صحیح. آج بھی کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اس ملک میں کوئی 2 3 قوانین بنے ہوئے ہیں. صحیح. یعنی الوی صاحب کے لیے قانون اور ہے, میرے لیے اور ہے, یہ اکرم صاحب کے لیے اور ہے, طارق صاحب کے لیے اور ہے. تو قانون ایک ہونا چاہیے. قانون پتہ نہیں یہاں کیوں لوگوں کے لیے اور یہاں جو معافیاں آج تک ملی ہیں جی, بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد سے لے کر آج تک, تو ہمیشہ مافیاز کے لوگوں کو معافیاں ملی ہیں. صحیح. قرضے معاف ہوئے ہیں انہی پارلیمنٹیرین کے, امیروں کے, بڑے بڑے صنعت کاروں کے, بڑے بڑے جاگیرداروں کے. صحیح. تو اگر یہ معاف نہ کیے جاتے یا یہ لوٹ مار نہ ہوتی تو پاکستان کا پیسہ پاکستان پہ لگتا, پاکستان کے نوجوانوں پہ لگتا, پاکستان کے بچوں پہ لگتا. الوی صاحب بڑے دکھ سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ باتیں کہ ابھی جو میٹرک کا رزلٹ آیا ہے جی, ہماری حالت یہ ہے کہ گوجرانوالہ میں 1,31,000 بچے فیل ہو جاتے ہیں. ایک ضلع آپ کے ڈویژن سرگودا میں شامل ہے میاں والی میں 90% لوگ فیل ہو جاتے ہیں. صحیح. اسی طرح باقی اضلاع کی صورتحال ہے, اور اس کے مقابلے میں ہمیں مجبوراً دشمنوں کی مثالیں دینا پڑتی ہیں. صحیح. دلی جو ہے اس میں پاس ہونے والوں کی شرح 99.7 ہے. صحیح ہے. یعنی آلموسٹ 100% ہے. صحیح ہے. تو کیا اس رزلٹ کے بعد ہمارے جو مستقبل سنوارنے کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں یا تھنک ٹینک ہیں یا جو حکمران ہیں, کیا انہوں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ اگر انڈیا میں ٹک ٹاک پر پابندی لگ سکتی ہے, اگر انڈیا میں پب جی پر پابندی لگ سکتی ہے, تو ہمارے ہاں کیوں نہیں لگ سکتی؟ صحیح ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم لٹنے کے بعد سوچتے ہیں, جب لٹ رہا ہوتا نہیں سوچتے. آپ پڑھتے لکھتے ہیں بہت سی کتابیں, کئی آپ نے دیکھا ہمارے سول بیوروکریٹ یا ملٹری سے ریٹائرڈ ہونے والے یا جوڈیشری سے ریٹائرڈ ہونے والے, ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں بہت سچی یاد آ جاتے ہیں. جی جی بالکل. اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ملک کے مامے چاچے بن جاتے اور کہتے ہیں کہ ایسے ملک سنوار دو, ایسے سنوار دو, اور اس طرح سدھار دو. صحیح ہے. تو ڈیورنگ سروس انہیں یہ باتیں یاد نہیں آتی. یہ سوچنے کی بات ہے. 60-70 سال ہیں انسان کی زندگی کے, کوئی 80 سال جی لے گا. تو اس جیون میں جو آپ کا کردار ہے وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور اگلے جہان میں بھی دیکھا جائے گا. یہاں تک کسی کے پاس تھوڑا سا اختیار آ جاتا ہے وہ خدا بن جاتا ہے, فرعون بن جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ یہ امانت ہوتا ہے, اور یہ اس لیے اقتدار یا اختیار ان لوگوں کے پاس آتا ہے کہ یہ لوگوں کی خدمت کریں. یہ بجائے لوگوں کی خدمت کرنے کے لوگوں پہ جبر کرتے ہیں, لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. تو اس لیے ایک لحاظ سے عمران خان کی باتیں درست ہیں صحیح کہ یہاں جبر کا نظام ہے. یہ تو وہ اپنے جلسوں میں بھی مولا علی علیہ السلام کا قول کئی مرتبہ دہراتے ہیں کہ ظلم اور ناانصافی کی حکومت نہیں چل سکتی, نظام نہیں چل سکتا. کفر کا نظام چل سکتا ہے بالکل, لیکن ظلم اور ناانصافی کا نہیں. یہاں یہ مملکت خدا داد جو اللہ کے نام پر بنا, کلمے کی شہادتوں پہ بنا, اور اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو ہے, تو یہاں بدقسمتی سے
ناانصافی اور ظلم کا نظام پہلے دن سے ہی رائج ہو گیا. جی ہاں، پہلے دن سے جی. قائد اعظم محمد علی جناح کے زندہ رہنے کے دنوں میں ہی جی ہاں. ان کے حکم تک نہیں مانے گئے، ان کو کیا 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 گیا، اور پھر ہم نے اپنی مرضی کے مطالعہ پاکستان اور اپنی مرضی کے معاشرتی علوم بنائے. اچھا، لیکن عمران خان صاحب کی بات کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے. نہیں، قائد اعظم پہ ایک بات کر لوں. ضرور ارشاد فرمائیں. قائد اعظم کا جو یہ دیکھیے، کوئی قوم اپنے قائد کے ساتھ اتنا ظلم کرتی ہے. چلیں ان کی وفات پہ میں نہیں بات کرتا، میں ان کی پیدائش پہ کرتا ہوں. وہ ٹھٹھا کے قریب جھرک نامی ایک قصبہ ہے، وہاں پیدا ہوئے، اور یہ پڑھایا جاتا رہا پاکستان کے نصاب میں. یہ بات ایک دن میں نے یہ بات کی تو قمر دلشاد جو سیکرٹری رہے ہیں الیکشن کمیشن، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بات درست ہے، یہ ہمارے نصاب میں پڑھایا جاتا رہا. کوئی ایسا آیا، کوئی کمشنر، اس نے قائد اعظم کی جائے پیدائش کراچی بنا دی پکڑ کے، اور اب کیا ہے، جائے پیدائش کراچی بن گئی. اسی طرح علامہ اقبال جو ہیں وہ سیالکوٹ میں پیدا نہیں ہوئے، وہ ایک قصبہ ہے سنقطرہ نارووال کے پاس، وہاں پیدا ہوئے. وہ 2-2.5 سال کے تھے تو ان کا خاندان ہجرت کر کے سیالکوٹ آ گیا. اب یہ جو سچ ہے یہ بھی قوم کے سامنے نہیں لائے جاتے. اچھا، حالانکہ یہ سچ بتانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کو شرمندگی بھی نہیں ہوگی، کسی کی وہ چیزیں جو ہیں ان کے جو کالے کرتوت ہیں وہ بھی سامنے نہیں آئیں گے. لیکن وہ کراچی والے کہتے ہیں ہمارا فخر رہے کہ قائد اعظم یہاں پیدا ہوئے. وہ جو جرک میں اب بھی حویلی، اب مکان موجود ہے پونجا جناح کے نام پہ، آج تک موجود ہے، اس کی رجسٹری ہے. لیکن بس جی ہماری بیوروکریسی نے، ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے رائج کر دیا، تو ہم زیادتیاں کرتے آ رہے ہیں. ہمیں لاشوں سے بھی خوف ہے. آج بھی ہم قائد اعظم کی وفات کی تحقیقات کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی ہم لیاقت علی خان کی تحقیقات کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی ہم اس بات پر تیار نہیں ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح کو شہید کیسے کر دیا گیا. آج بھی ہم ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کی تحقیقات کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی ہم مرتضیٰ بھٹو کے تحقیقات پر بولتے نہیں ہیں. آج بھی ہم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شہادت کی تحقیقات سے گریزاں ہیں. یہ تو وہ مشہور لوگ ہیں. اس کے علاوہ یہ جو 80s میں ایک خاص سیکٹ کے لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا، انہوں نے بڑی شہادتیں دی. کوئی کمشنر سر، وہ مجھے یاد ہے ایک ہمارے کلاس میٹ تھے، دوست تھے، ان کے والد صاحب کمشنر تھے سرگودا کے، تجمل عباس، ان کو شہید کر دیا گیا. اس طرح اور لوگوں کو، ایک ہمارے دوست شاعر محسن نقوی، ان کو شہید کر دیا گیا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے ادارے کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کیوں ابھی تک لسانی، مذہبی، صوبائی، قبائلی تعصبات میں الجھے ہوئے ہیں؟ ہمارے ارد گرد قومیں بن گئیں. آپ کسی چینی سے پوچھیں وہ کہے گا میں چینی ہوں. آپ کسی ایرانی سے پوچھیں وہ کہے گا میں ایرانی ہوں. آپ کسی انڈین سے پوچھیں وہ کہے گا میں انڈین ہوں. آپ کسی مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش کے لوگوں سے پوچھیں وہ کہے گا میں فرام بنگلہ دیش. وہ یہ تو کہے گا ہی نہیں کہ میں سندھی ہوں، میں اردو بولنے والا ہوں، میں پنجابی ہوں، میں جاٹ ہوں، میں راجپوت ہوں، میں فلانا ہوں، میں رند ہوں، میں کھار ہوں، میں ملک ہوں. وہ یہ باتیں نہیں کرے گا. وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں فلانا ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں وہابی ہوں. ہم ان جو مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، یہ فالٹ لائنز، ابھی مجھے یہ بتائیں یہ تقسیم بڑھائی کس نے ہے اس معاشرے میں؟ آپ اب دیکھیں، ابھی ایک واقعہ ہوا، وزیر اعظم پاکستان فرانس کے صدر سے ملے. اسی ملک میں فرانس کے خلاف مظاہرے ہوتے رہے. اب ملے ہیں تو مولوی صاحبان چپ ہیں، اور سوشل میڈیا پر باتیں آ رہی ہیں کہ اشارہ نہیں ہوا تو چپ ہے. تو ساری دنیا کے درد ہمارے جگر میں ہیں. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اپنا ملک ہم ٹھیک نہیں کر رہے، دنیا کو ٹھیک کرنے چلے ہوئے ہیں.
اچھا جی، یہ بتائیں کہ عمران خان تیاری کر رہے ہیں اسلام آباد آنے کی، کتنی تیاری ہے؟ اب کیا ہوگا؟ اسلام آباد پھر میدان جنگ بنے گا؟ ہم اسلام آباد کے رہنے والوں کے لیے پھر آنا جانا مشکل ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ کس طرح ہوگا یہ بات جو آخری آپ نے کی نا، وہ میرے لیے زیادہ دلچسپی کی ہے کہ ہم اسلام آباد والوں کے لیے ہر وقت، ہر سال، ہر موسم میں مشکلات ہی رہتی ہیں. ایسے ہی ہے. جس کا دل چاہتا ہے کوئی جتھا لے کے آ جاتا ہے بھائی، کبھی وہ آ کے فیض آباد بیٹھ جاتا ہے اور کئی دن. اور فیض آباد ایسا پوائنٹ ہے کہ سارے صوبے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. صحیح. کشمیر ڈسٹرب، کے پی ڈسٹرب، پنجاب ڈسٹرب، اسلام آباد ڈسٹرب، پنڈی اسلام آباد کے درمیان آپ کو پتہ لوگ آتے ہیں، سب ڈسٹرب. اچھا، کوئی جتھا لے کے آ کے 0 پوائنٹ بیٹھ جاتا ہے. صحیح. کوئی جتھا لے کے کہتا ہے میں ڈی چوک میں جاؤں گا. کوئی جتھا لے کے آ کے F9 پارک کی طرف رخ کرتا ہے. وہ بھئی اسلام آباد نے بگاڑا کیا ہے؟ صحیح ہے. اور یہ جو اصل میں ہمارے یہ جتنے سیاستدان ہیں، میں کسی ایک کا تذکرہ نہیں کرتا، یہ اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی چالیں بدلتے ہیں. صحیح. اور یہ بھول جاتے ہیں پہلے ہم نے کیا کہا تھا اور اب کیا کہہ رہے ہیں. کبھی ان کو لانگ مارچ اچھا لگتا ہے، کبھی ان کو برا لگتا ہے. اب یہ رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم نے بڑی تیاری کر رکھی ہے، عمران خان کے دور میں بلاول بھٹو زرداری نے لانگ مارچ کیا، مریم نواز صاحبہ نے اور حمزہ شہباز نے کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب 2 دفعہ لے کر آئے دھرنا. اب اس نے تو آنے دیا، مگر اب جب وہ آنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ گولیاں برسانے کی باتیں کرتے ہیں. تو ہمارے سیاستدانوں کو عقل سے، ہوش سے کام لینا چاہیے. اس میں مرتے غریبوں کے بچے ہیں، نوجوان مرتے ہیں، اور پھر جو مر جائے اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے خاندان کو کوئی نہیں پوچھتا. تو بہتر یہی ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور اپنی لڑائیاں ختم کریں. ان کی لڑائیوں نے ہمارا آدھا ملک توڑ دیا تھا. اقتدار کی ہوس نے آدھا ملک توڑا تھا، اقتدار کے لالچ نے آدھا ملک توڑا تھا. ورنہ شیخ مجیب الرحمان کے پاس تو 160 سے زیادہ سیٹیں تھیں، اور یہاں جو بھٹو صاحب تھے ان کے پاس 81 سیٹیں تھیں. تو اقتدار اس وقت یحییٰ خان جو تھے، اسٹیبلشمنٹ بھٹو صاحب کے ساتھ ملی ہوئی تھی. وہ گزارش یہ ہے کہ اب ہی ہم سدھر جائیں، اس ملک کے لیے، اس پاک دھرتی کے لیے سدھر جائیں. صحیح ہے جی. اس ملک کی بہتری کے لیے ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہر کسی کو اس کے عین تقاضے جو ہیں، انصاف کے عین جو تقاضے ہیں اور حقیقتیں جو ہیں، زمینی حقیقتیں ہیں، ان کا ادراک کرتے ہوئے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو بہتر بنانا ہے، اس کو خوبصورت بنانا ہے، اس کو نکھارنا ہے. اس کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی عمران خان کی گفتگو کی، کچھ مقدمات کی. عمران خان نے کہا بہت سارے لوگوں کے مقدمات واپس کیے لے جا رہے ہیں. عمران خان کے مخالفین بھی پھپتی کستے ہیں کہ عمران خان کے لیے نرم رویہ اختیار کیا جاتا ہے. حافظ حمداللہ تو کھل کے کہتے ہیں کہ وہ شاید اب بھی کسی کے لاڈلے ہیں. خدا جانے کیا صورت حال ہے. لیکن اسحاق ڈار کو بھی ایک ریلیف مل گیا ہے، اور ان کو دائمی جو ان کے وارنٹ گرفتاری تھے وہ واپس لے لیے گئے ہیں. ان کی جو ہے ان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جلد ہی شاید پاکستان واپس آئیں گے. مظہر بٹا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس حوالے سے میں ایک نقطہ پیش کروں گا کہ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے آج گفتگو کی ہے اس حوالے سے. جی. کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے کیسا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ایک دن پہلے کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار آ رہے ہیں، اور اگلے دن ان کے دائمی وارنٹ ختم ہو جاتے ہیں. یہ کیس چونکہ احتساب عدالت نے کیا ہے، لہذا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے تو کیا نہیں. صحیح ہے. مگر اچھی بات آنا چاہیے ڈار صاحب کو آ کر اپنے بارے میں جو باتیں ہیں ان کو فیس بھی کرنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ جب مشکل آئی دم دبا کے بھاگ گئے. ڈار صاحب کا بھاگنا
ان کی ساری پرہیزگاری یا نیکی اس پہ خاک مل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سچی بات یہ ہے کہ حالات کو مقابلہ کرنا چاہیے، فیس کرنا چاہیے، اور اچھی بات ہے، آئیں جی، ان کا ملک ہے، اپنے ملک میں اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن حساب کتاب بھی دے۔ حساب کتاب، لیکن یہ کچھ اس طرح کی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید جب وہ آئیں گے تو وہ آ کے سرنڈر کریں گے، انہوں نے خود بھی کہا، اس حوالے سے اظہار کیا، اور عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اپنا مقدمہ جو بھی ان کو سزا ہوتی ہے، ان بری کے ہوتے وکیل ہیں، نے جو بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ جو بھی ہوتا ہے وہ اس حوالے سے وہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ تشریف لاتے ہیں پاکستان میں تو حضرت مفتاح اسماعیل سرکار اسی طرح بیٹھے رہیں گے، نہیں، یا مفتاح صاحب ان کی سے چھٹی ہو جائے گی۔ یا ان سے ان کی چھٹی ہو جائے گی اور اسحاق ڈار ملک کا نظام سلطنت، نظام معیشت خاص طور پر سنبھال لیں گے؟ اصل میں مفتاح صاحب نواز شریف کے آدمی نہیں ہیں۔ صحیح ہے، یہ کس کے ہیں ویسے؟ جن کے حفیظ شیخ ہیں۔ تبھی جو ہے اس ملک کے خاص ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یعنی یہ شہباز شریف کے بھی نہیں ہیں، یہ حفیظ شیخ جن کے تھے ان کے ہیں۔ صحیح، تو مفتاح صاحب کو پھر چھٹی کرا دی جائے گی، لیکن مطلب ایک منٹ، وہ ایک دلچسپ بات ہے ناظرین کے لیے بھی، اور آپ بھی مزہ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہم بھی اور آپ بھی یہاں بیٹھ کے 3 سال عمران خان کو ایسے ہی تان و تشنیع کرتے رہے کہ مہنگائی کر دی، مہنگائی کر دی، تباہی کر دی، وہ چلے گئے تو اب شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں اس نے تباہی پھیر دیا کہ ملک کی۔ اصل تو جو وہی ہیں کہ جو حفیظ شیخ صاحب اور باقی لوگ اس دور میں اور یہ اس دور میں اوپر بندے بدل جاتے ہیں، اصل حکمران وہی ہیں۔ دیکھیے، میں نے پچھلے ایک پروگرام میں آپ سے ایک بات کی تھی کہ پاکستان میں ایوب خان کے دور سے لے کر، یعنی شعیب تھے اس وقت وزیر خزانہ، اس دور سے لے کر آج تک ایک آدمی صرف آیا ہے جنیجو دور میں، صحیح ہے، میاں یاسین وٹو، جو آئی ایم ایف کا نہیں تھا، صحیح ہے، باقی سب آئی ایم ایف سے آئے، اور بعض تو ایسے بھی آئے جن کو اس ملک کی زبان نہیں آتی تھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں ناظرین کی دلچسپی کے لیے، کہ وہ جو شعیب تھے وزیر خزانہ ایوب خان کے دور کے، تو اس دور میں کوئی چیز، کوئی چینی تھوڑی مہنگی ہوئی، تو یہ ملازمین جو ہیں سیکریٹریٹ کے، انہوں نے کوئی جلوس نکالا، تو وہ جا رہے تھے تو وہ نعرے لگا رہے تھے کہ چمچائی ہوئے، چمچائی ہوئے۔ تو وہ شعیب نے انگریزی میں پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جو ہمارا بابو ان کا پی ایس تھا، اس نے کہا سر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی کٹلری کی بات کر رہے ہیں، کی بات کر رہے ہیں، اور یہ مذاق ہوتے رہے اس ملک کے یہ اس ساتھ۔ ملک کی یہ بیوروکریسی کا یہی حال ہے۔ اچھا، یہ جیسے بات معیشت کی ہو رہی ہے تو یہ جنوبی کوریا آپ کو پتہ ہی ہے، رقبے لحاظ سے ہمارے پنجاب سے بھی آدھا ملک ہے اور آبادی آدھی سے بھی کم ہے، تو وہاں کی جو صورتحال ہے، افرادی قوت زیرو ہے، وہاں معدنیات کوئی نہیں ہے، لوہا، تانبا، سونا کوئی چیز نہیں ہے، وہاں سبزیاں بھی کوئی نہیں ہوتی، پوری دنیا سے باہر سے منگواتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بہترین پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے، پھل بھی باہر سے منگواتے ہیں، لیکن ساری دنیا سے باہر سے منگوانے کے باوجود حرام ہے کہ ان کی نظام میں کبھی فرق آیا ہو، آج شارٹیج ہو گئی ہے، آج ٹماٹر نہیں ہے، آج آلو نہیں ہے، آج فلاں چیز نہیں ہے، یا مہنگے ہو جائیں کہ آنن فانن۔ اور مزے کی بات، ان کی کمپنیوں کو، بڑی کمپنیاں جو ان کی سیمسنگ، ہنڈائی، کیا، ڈائیو، پوسکو وغیرہ، ان کو تو چھوڑ دیں، ان کی جو 12ویں نمبر کی کمپنی ہے مظہر برلا صاحب، اس کا بجٹ ہے $120 ارب، 12ویں نمبر کی کمپنی، ٹھیک ہے۔ اور کوریا میں دہاڑی پر کام کرنے والے جو مزدور ہے، اس کی روزانہ اجرت پاکستانی 15,000 روپے کے برابر بنتی ہے، جو ہمارے پنجاب سے بھی آدھا ملک ہے۔ اور وہاں جناب والا ایک دن کی کمائی سے اگر ہم اپنے حساب سے اندازہ لگائیں تو ایک مزدور 80 لیٹر پیٹرول یا 55 لیٹر دودھ یا 25 کلو چکن یا 10 کلو مٹن یا 20 کلو سیب خرید سکتا ہے۔ گھر میں 24 گھنٹے اے سی چلائیں تو 7,000 روپے سے زیادہ بل نہیں مانا اس کا آ سکتا بجلی کا، اور 2 دن کی کمائی سے ایک فیملی جو ہے پورے مہینے کی خوراک خرید سکتی ہے۔ ایک مہینے کی کمائی سے چمچ پلیٹ سے لے کر ٹی وی تک، فریج تک، گھر کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور 15 دن کی کمائی سے کار خرید سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں پھر یہی ماہرین معیشت کہ پاکستان دنیا کا سب سے سستا ملک ہے۔ کیسے سستا ملک ہے بھائی؟ یہاں پہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں کار خریدنے میں عام آدمی کے، اور بہت سے عام آدمیوں کو تو یہ خواب پورا ہی نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت سے مزدور
बेचारे सारी ज़िंदगी गुजार जाते हैं, उनको गाड़ी नसीब नहीं होती अपनी, ऐसे ही है, घर नसीब नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। इस मुल्क में आधी से ज़्यादा आबादी, बल्कि 70% आबादी ऐसी है जिनके पास अपने घर नहीं है, बिल्कुल सही है, जिनको ये घर कहते हैं। ऐसे ही है, ठीक है, इंग्लैंड जो है वो हमारे सूबा सिंध से छोटा है, ऐसे ही, और उनकी मईशत कहाँ खड़ी है। कोई शक नहीं। तो गुजारिश ये है कि यही तो मैं आपसे वक्फे से पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि हमारे अकाबरीन क्यों नहीं सोचते। इस मुल्क में सब कुछ है, फल है, फसलें हैं, देहातें मादनियात हैं, हैं, ठीक है। ज़राअत हालत ये है कि आज आटे की बोरी जो है वो कितने की हो गई, 1120, मतलब 125 रुपए किलो हो गया जी आटा, 125 रुपये किलो। ये हमारे लिए शर्म का मुकाम नहीं है बिल्कुल ऐसे ही। कि 125 रुपये किलो आटा हो गया है, और ये रोटी पता नहीं आजकल होटलों में कितने रुपए की है, मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं। गरीब। और उन्होंने ये काम किया जी कि कुछ साल पहले चंद अरब रुपए लगा के तो पूरी मुल्क के निज़ाम को कंप्यूटराइज कर दिया, और उसके बाद 30 साल हो गए उन्होंने कोई मरदमशुमारी नहीं की। उनको ऑटोमेटिक पता चल रहा है कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने फौत हो रहे हैं, कितने ने ग्रेजुएशन कर लिया, कितने ने मास्टर कर लिया, कितनी शादियां हो गई हैं, कितनी तलाकें हो गई हैं, एक दफ़ा पूरी आबादी डिजिटल हो गई ना हर चीज़। और हमारे यहाँ तो अल्लाह का फजल ही है। तो बहरहाल ये भी नहीं आ रहे, और वे हमारे यहाँ तो अभी तक अफगानियों को लगाम नहीं दी जा सकी, पता नहीं कितने हैं तो कितने नहीं। और वो उनके लिए जो अफगानियों के नाम पे जो पाकिस्तान में काम हो रहा है वो भी बड़ा मज़े का है। वो अफगानी जो पाकिस्तान में यहाँ कभी मुफ्त आया करते थे, अब उनके वीज़े के नाम पे यहाँ बड़ी लूट मार मची हुई है। कभी पूरा प्रोग्राम करूँगा, उसकी मेरे पास बहुत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है और बड़ी तफसीलात हैं कि कौन कौन उसमें मुलविस है और कितने कितने $100 उसके लूट मार कर रहे हैं ये लोग सिक्योरिटी के नाम पे, और उनके लिए रोज़ नित नए कानून बनाने के नाम पे। बरला साहब, हम ज़रा उधर ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर ट्रांसजेंडर पे बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमने आपको वक्फे से पहले बताया था कि वापसी पे हम आपसे ट्रांसजेंडर के बारे से बात करते हैं, और ट्रांसजेंडर का बिल आ गया है, आया था 18 में आया था, 3-4 साल पहले। अभी क्या वजूहत हुई हैं कि अचानक इस पे शोर शराबा शुरू हो गए, और जब ये बिल आया था तो बिल पास करने वाले कितने सो रहे थे, कितना को उन्होंने इसको पढ़ा था, कितना उसको जायज़ा लिया था। मज़हर बरला साहब से पूछते हैं। 2018 में एक बिल आता है, पीपल्स पार्टी की एक करीम ख्वाजा शायद उनका नाम है, एक मुस्लिम लीग काफ की रुबीना इरफान थी, मुस्लिम लीग नून की कुलसूम परवीन थी, और पीपल्स पार्टी की ये जो अभी सेनेटर हैं रुबीना खालिद। ये 4 लोग थे जिन्होंने ये बिल तैयार किया। अब इस बिल पे कल इसके हक़ में वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ और कमर ज़मान कायरा जो बशीर हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने इस बिल के हक़ में गुफ्तगू फरमाई है। गुजारिश ये है कि इस मुल्क का एक बड़ा तबका वो हवाले दे रहा है कुरान पाक के, वो हवाले दे रहा है हदीस के। बिल्कुल हम उनको इंसान मानते हैं, लेकिन इस इशू पे हमें मजहबी तबके की भी राय लेनी चाहिए, चूँकि ये आज से कई बरस 12-15 बरस पहले प्रोफेसर डॉक्टर ताहरुल कादरी ने कहा था कि वो वक्त करीब आने वाला है जब यहाँ ट्रांसजेंडर के नाम पर बहुत कुछ शुरू हो जाएगा। अब उसमें मर्द की मर्दों से शादियाँ या इस तरह और कौम लूत की बातें शुरू हो गई। ये एक सिर हासिल औरतों की औरतों से लेस्बियंस, ये एक अलवी साहब बहस तलब मसला है
اس پہ لمبی بحث ہونی چاہیے. ایسے ہی ہمارے 2-4 منٹ میں یہ نہیں سمویا نہیں جا سکتا. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن اس میں مظہر بلا صاحب ایسے ہی تھوڑا سا جن ناظرین کو نہیں پتہ ان کو بتانے کے لیے کہ اس میں ڈرامہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک درخواست دے دیں, اور اس نے کہا جی میں عورت بننا چاہتا ہوں. نادرا میں درخواست دی, کہہ رہے ہیں نادرا والوں نے فگر جاری کیا ہے کوئی 15,000 کے لگ بھگ مردوں نے عورت بننے کے لیے درخواستیں دے دی ہیں, اور اسی طرح 14-15,000 عورتوں نے مرد بننے کے لیے درخواستیں دے دی ہیں, اور وہاں جینڈر تبدیل کروا دی ہے. یہ اصل ٹرانسجینڈرز کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے خلاف اصل ٹرانسجینڈرز نے بھی احتجاج کیا ہے جی ہاں کہ یہ اصل میں نئی کمینگیاں جو ہیں ان کو لانچ کرنے کے لیے, وہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا میں اس کو دہراتا نہیں ہوں, اس کے لیے یہ کیا گیا ہے. اور یہاں پاکستان میں اسلام آباد کے جاننے والے کہتے ہیں کہ اس انڈسٹری کا کام کوئی بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے. الوی صاحب باتیں تو یہ بڑی کرتے ہیں, یا صادق صاحب, اور پتہ نہیں کس کس پہ تنقید کر جاتے ہیں. جو شیخ خطابت میں ان کی صدارت میں یہ بل پاس ہوا, اور حیرت ہے کہ ایوان میں مذہبی جماعتیں بھی موجود تھیں تو وہ کیوں نہیں بولی. ایک جماعت اسلامی بولی تھی, انہوں نے احتجاج کیا صرف تھا, جماعت اسلامی, ایک واحد جماعت اسلامی, اور ابھی جماعت اسلامی نے اس حوالے سے چیلنج بھی کر دیا ہے. اچھا جی, ایک اگلی خبر, بھارت کا جو پاکستان کے خلاف ایک اور بڑا پروپیگنڈا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے, اور یہ پکڑا بھی کسی غیر ملکی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے ہے. پتہ چلا ہے کہ ٹویٹر کے کوئی 1,000 سے زائد اکاؤنٹس جو ہیں وہ کشمیر میں بھارتی فوج جو ہے وہ چلا رہی تھی, اور پاکستان کے خلاف اور کشمیریوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی. کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ نئی دلی سے چلائے جا رہے تھے, اور ان کے ذریعے پاکستان اور چین دونوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. اب میری بات مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ نہیں ضرور ارشاد فرمائیں. ٹھیک ہے, بالکل سچ بولنا چاہیے نا. جی بالکل, پہلے تو جو بھارتی کر رہے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. درست ہے. سچ یہ ہے کہ جب بل گیٹس یہاں انسٹیٹیوٹ قائم کرنا چاہتے تھے تو ہمارے یہ جو وزیر پروفیسر احسن اقبال صاحب نون لیگ کے بڑے ارستو, یہ اس رستے میں حائل ہو گئے. وہ انسٹیٹیوٹ انڈیا میں بن گئے, وہاں سے پڑھنے والے بچے امریکہ میں جا کے جابس کر رہے ہیں. آج جتنے بھی یہ سوشل میڈیا کی شاخیں ہیں ان کے ہیڈز آلموسٹ انڈین ہیں. تو یہ جو بات پروگرام کے شروع میں ہو رہی ہے نا, وہ ابھی تک جان اس سے نہیں چھوٹ رہی کہ ہمارے اکابرین ایسا غلط فیصلہ کرتے ہیں. اگر وہ فیصلہ احسن اقبال صاحب پاکستان کے حق میں کروا لیتے تو آج سوشل میڈیا کی شاخوں پہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. انڈینز کی اس طرح کی وہ قبضہ ہی نہ ہوتا. اب انڈینز کا قبضہ ہے, سیدھی سی بات ہے. آپ کبھی گوگل میں, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, آپ کشمیر کا ذکر کریں آپ کا وہ بند کر دیں. بھائی جان میرا اپنا اکاؤنٹ, ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا @علی رضا الوی. میں نے 18 دفعہ اپیل ڈالی ہے, اس کو بحال نہیں کیا گیا, جس کے 1 لاکھ سے زیادہ فالورز تھے. تو آپ روئیں احسن اقبال کو اور نواز شریف کو, جن کے دور میں یہ ہوا. ایسے ہی ہے. اور ایک اور اس کے بعد بھی بھر لی, یہ اسی طرح کا سلسلہ. اچھا جی, سعودی عرب کا قومی دن جو اس کی تقریبات جاری ہیں, اسلام آباد میں بھی آج ایک سعودی سفارت خانے کی طرف سے ایک بڑے ہوٹل میں تقریب تھی, ایک اہتمام کیا گیا تھا اس میں, اور سعودی سفیر اس میں تھے, باقی سارے بھی لوگ تھے. کافی وسیع بڑی تعداد میں لوگوں کو بلایا گیا تھا. ایک تو یہ ان کا قومی دن کے حوالے سے ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں, لیکن ان کی طرف سے 1-2 دن پہلے 2 جہاز سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مزید آئے ہیں, اور انہوں نے ایک طرح کا شاہ سلمان ریلیف فنڈ کی طرف سے مدد والا کام مسلسل جاری ہے. چلیں جی, اس کے لیے ان کا شکریہ اور ان کو ان کا قومی دن مبارک. تو برادرانہ مراسم کا جو تقاضا ہوتا ہے سعودی عرب والے وہ پاکستانیوں کے ساتھ پورا کر رہے ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہو گیا جی. وزیر اعظم کے دورہ امریکہ پر بھی کچھ بات ہو جائے. وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سے خطاب, اور اپنا انہوں نے بتایا, اور مسئلہ کشمیر کو بھی اس کو بھی اجاگر کرنے کی بات کی ہے, اور بہت سارے پہلوؤں پہ بات کی ہے. انہوں نے اس پہ خاص طور پہ سیلاب پہ بھی بات کی ہے. ابھی دیکھیے مختصر سی بات اس پہ یہ ہے, کشمیر پر تو ابھی انہوں نے بات نہیں کی. کشمیر پر ابھی تک بات کی ہے ترکی کے صدر نے. پاکستانی وزیر اعظم کی میٹنگیں ہوئی ہیں, اس میں زیادہ تر 2 چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. ایک سیلاب ڈسکس ہوا ہے اور ایک پاکستانی معیشت. بلاول بھٹو زرداری بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں,
میاں شہباز شریف بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے جتنے قرضے ہیں ری شیڈول ہو جائیں، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ ایک ان کو جو کامیابی ملی ہے وزیر اعظم کی تقریر سے پہلے ہی، کہ اقوام متحدہ پاکستانی سیلاب زدگان کے لیے فنڈز کے حوالے سے ایک ڈونرز کانفرنس کروا رہا ہے۔ صحیح، یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ جی صحیح۔ باقی تو میرا خیال ہے روٹین ورک ہے سارا۔ جی باقی سارا روٹین ورک ہے، کچھ کامیابی بھی ہوئی ہے۔ بہرحال اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے بڑا پاکستان کا دورہ بھی کیا اور اس معاملے کو بڑا اجاگر بھی کیا ہے۔ انجلینا جولی آئیں، انہوں نے بھی کیمپوں کے دورے کیے، اور اس وقت میں جب پاکستان کے اداکار اور اداکارائیں اور بہت سارے بڑے بڑے بھاشن دینے والے اور بڑے بڑے جدید کہیں اور ایوارڈ لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن یہاں ایک اداکارہ اور ایک اقوام متحدہ کی سفیر جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں اور انہوں نے کام کیا، کیمپوں کا دورہ کیا، زمینی حقائق کا جائزہ لیا۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔